کی ہے مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پر. کون ہے جناب حسین؟ کیا ہے جناب حسین؟ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت جس بندے کو جتنی یاد ہے وہ فضیلت اپنے ذہن میں اتنی بلند کرے. 4 مصرے پڑھتا ہوں پھر جیسے جناب تو ماحول ہوگا ویسے یاد ہوگی. میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. مشکل کشائی مجھے یہ 4 مصرے پڑھ کے اتنا یقین ہے کہ یہ 4 مصرے میں کسی مولا کے نوکر کی قبر پہ بھی جا کے پڑھوں تو قبر کی مٹی سے داد آ جائے. وجہ میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے, قبر کی مٹی سے داد نہیں لینی, میں نے اپنے بھائیوں سے داد لینی ہے. میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. جو خالق کے سکون ہے یہ اس کا چین ہے. مشکل کشائی ختم ہے. جن بندوں کو علم سننا آتے ہیں اس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. جتنے یہاں پہ میرے بزرگ ہیں ان کا طالب علم بن کے ان کا نوکر بن کے مشرا پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. میرا مولا حسین بھی کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ آپ کی فضیلت پڑھوں. اگر یہ چک سادے والا نہیں بولے گا. میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. جو بندہ گھر سے آ کر جس کا ذہن ذکر حسین میں وہ چھپا ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. جو خالق کے سکون ہے یہ اس کا چین ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ناد علی تو مشکل میں نبیوں کا ورد تھا. ارے خالق کا ورد آج بھی ناد حسین. ناد علی تو مشکل میں نبیوں کا ورد تھا. خالق کا ورد آج بھی ناد حسین ہے. خالق کا ورد آج بھی ناد حسین. چلے مولا حسین کے گفتگو شروع ہی ہے تو حسین علیہ السلام اس کریم کو کہتے ہیں کہ جس کریم کے ساتھ اگر عباس کا نام نہ آئے تو حسین علیہ السلام کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا. یہ حضرت عباس کا نام لگا ہوئے. بھیا ایک بات کرنا چاہتا ہوں عزت حسین کی قسم جتنی میں نے پورے محرم کی داد لینی تھی وہ پہلے 2 دنوں میں لے لی. اب داد کا لالچ ہی ہوگا. ایک بات کرنا چاہتا ہوں عرض کی ہے وہ تل جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ. ذرا سوچی گا اس پوری کائنات میں میں نے بڑے بڑے انبیاء دیکھے, بڑے بڑے اولیاء دیکھے, بڑے بڑے اوصیاء دیکھے. جتنے انبیاء جتنے اوصیاء جتنے اولیاء آئے ان تمام میں کوئی خود مشکل کشائی پہ نہیں تلا. بڑے بڑے بادشاہ دیکھے جو مشکل کشائی پہ تلتا ہے نا جی اس کے سامنے لازمی کوئی نہ کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مانگ رہا ہوتا ہے. کون ہے میرا مولا پاس؟ سر اٹھائیے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ تل جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ. وہ تل جاتا ہے اکثر آپ ہی مشکل کشائی پہ. برائے نام وہ قدرت کے یوں رنگ و بو نہیں رکھتا. برائے نام وہ قدرت کے یوں رنگ و بو نہیں رکھتا. اور میں کہہ رہا ہوں تبھی کٹوا دیے بازو علمدار حسینی نے. ارے خدا چاہے وفا کا ہو خدا بازو نہیں رکھتا. جو عقیدے پہ بول سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیے گا. خدا چاہے وفا کا ہو خدا بازو نہیں رکھتا. خدا چاہے جو میں آج نظم پڑھنا چاہتا ہوں نا میں بالکل 4 مصرے اس نظم تک آنے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا جو معیار ہے وہ آپ بالکل اپنی سماعتیں میری طرف کریں تو میں آپ کو وہ نظم دوں. عرض کی ہے کائنات کون ہے میرا مولا پاس؟ کیا ہے میرا مولا پاس؟ ذرا سنیے گا. کائنات کون میں حیدر یہ بھرم غازی کا ہے. کون ہے میرا مولا پاس؟ سر اٹھائیے گا. جو نظم پڑھنا چاہتا ہوں اس نظم تک آنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کائنات کون میں حیدر یہ بھرم غازی کا ہے. کائنات کون میں حیدر یہ بھرم غازی کا ہے. عالم امکان سے وزنی کرم غازی کا ہے. عالم امکان سے وزنی کرم غازی کا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں دائرہ اختیار حضرت عباس دیکھ روزہ تو شبیر کا ہے پر علم غازی کا.
روزہ تو شبیر کا ہے، پر علم غازی کا ہے. روزہ بھائی جان یہ 4 مصروں پہ اتنے بول رہے ہیں، تو یہ منقبت پہ جو نظم پڑھنا چاہتا ہوں اس میں کتنے بولیں گے؟ آئیں سنیں، میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں معراج وفا پیاسے قبیلے سے. جس بندے کو علم سننا آتے وہ میری طرف توجہ کرے، جس کو نہیں آتا وہ یہاں سے باہر جا سکتے. آپ کا بھائی بالکل مطمئن کھڑے. میں عزت حسین کی قسم لوگوں کے لیے پڑھتا نہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہوں. بھائی جان میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں معراج وفا پیاسے قبیلے سے. کون ہے میرا مولا عباس؟ کیا ہے میرا مولا عباس؟ اپنے ذہن کے دریچے کھولیے گا. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں معراج وفا پیاسے قبیلے سے. جگر میں درد کی سدرا ہے لیکن عین سوکھی ہے. جگر میں درد کی، اب جس بندے کے جگر میں درد ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. کون ہے میرا مولا عباس؟ کیا ہے میرا مولا عباس؟ میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں معراج وفا پیاسے قبیلے سے. اسے کہتے ہیں معراج وفا پیاسے قبیلے سے. جگر میں درد کی سدرا ہے لیکن عین سوکھی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اے کربل کے ابو طالب یہ تیرا ہی کرشمہ ہے. اے کربل کے ابو طالب یہ تیرا ہی کرشمہ ہے. اور تو دریا میں کھڑا ہے اور تیری نالین سوکھی. اے کربل کے ابو طالب یہ تیرا ہی کرشمہ ہے. تو دریا میں کھڑا ہے اور تیری نالین. میری گل نہیں سمجھ آ رہی کوئی جناب؟ تو دریا میں کھڑا ہے اور تیری نالین سوکھی. نظم شروع کرتا ہوں جی. آج کی جو میں دل میں خیال کر کے آیا تھا وہ تو چلے نہیں پڑتا. بھائی جان آپ کو کہا تھا میں نے جناب مسلم پڑھنے، لیکن ابھی میرا دل اس مجمع کو دیکھ کے کچھ اور ہو گئے، تو چلیں وہ سنیں جو دل ہو گئے. بھائی جان اپنے عقیدے کی سب سے بڑی نظم ہونی چاہیے. عزت حسین کی قسم، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے آخری حج میں جا رہے تھے. یہ کچھ کمینوں نے کہا کہ ہم حسین علیہ السلام کو حج نہیں کرنے دیں گے. ہم حسین علیہ السلام کو حج نہیں کرنے دیں گے. حسین علیہ السلام جو کائنات کے مالک ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے ظالم مجھ حسین کے خون کے پیاسے ہیں. اب عزت حسین کی قسم حسین شریعت کے مالک کو کہتے ہیں. حسین علیہ السلام نے اپنے احرام توڑے. عزت حسین کی قسم سر اٹھائے گا. حسین علیہ السلام نے احرام توڑا کہ سرکار عباس کے چہرے میں جلال آیا. عباس کے چہرے پہ جلال آنا تھا. بھائی جان نظم اپنے عقیدے کی سب سے بڑی پڑھنا چاہتا ہوں. میرے بادشاہ عباس کے چہرے پہ جلال آیا. پھر ہوا کیا؟ سرکار عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے. سرکار عباس نے جو وہاں پہ خطبہ دیا ہے وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں. سرکار عباس یہاں سے چلے. پھر ہوا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کبریا کے اسد کا اسد جب چلا. کبریا کے اسد کا پہلا مصرع اور پہلے مصرع پہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ماحول ہو جائے. کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. سرکار عباس خانہ کعبہ کی طرف جا رہے. پھر ہوا کیا؟ کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کی. مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ. جو محنت سن سکتے ہیں سر اٹھائیے گا. بزرگوں اسی دعا کرو بیٹھے. میں 2 دن تم دے کھڑا مولا تھوڑی زندگی دراز فرمائے. میں ادب کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. ایسی محنت والی نظمیں کوئی غریب جا کے ڈھونڈ کے آتے وہ پڑھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کی. مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ. اس کا لہجہ نبی کہاں پہ جا کے پڑھو. اس کا لہجہ نبی, اس کا جلوہ علی, اس کا لہجہ نبی, اس کا جلوہ علی. نور انوار یزدان
یزدان بھیا لگتا تھا وہ نور انوار یزدان، لگتا تھا وہ سرخ چہرہ، سرخ چہرہ، سرخ چہرہ. کون ہے میرا مولا عباس؟ سرخ چہرہ کشادہ جبی نور دل، سرخ چہرہ کشادہ نبی نور دل، با خدا پورا عمران لگتا تھا وہ. سرخ چہرہ کشادہ نبی نور دل، با خدا. مالک چاچو جان جناب سید قمر عباس بخاری صاحب کی زندگی دراز فرمائے. آج یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ مجھ حکیم کی مجلس میں بیٹھے. مالک آپ کا سایہ سلامت فرمائے. عرض کی ہے کبریا کی اسد کا اسد جب چلا، ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ، ہو بہو کل ایمان. عزت حسین کی قسم عقیدے کی یہاں پہ معراج نہ ہو تو علی کا نوکر نہ کہیے گا. کبریا کی اسد کا اسد جب چلا، ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کی، اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کی. مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ. اس کا لہجہ نبی، اس کا جلوہ علی، اس کا لہجہ نبی، اس کا جلوہ علی. نور انوار یزدان لگتا تھا وہ. سرخ چہرہ کشادہ جبی نور دل، با خدا پورا عمران لگتا تھا وہ. اور کون ہے میرا مولا عباس؟ اور سننا میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ، جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ، با خدا کون سند اس کے قدموں میں تھی. اس کی دستار کی حد و جانے خدا، با خدا کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی. اس کی دستار کی حد و جانے خدا، با خدا کعبے کی چھت اس کے قدموں پہ تھی. پڑھنا کیا چاہتا ہوں، سرکار حسین علیہ السلام کو ان ظالموں نے احرام توڑوائے. حسین علیہ السلام حج سے واپس جا رہے تھے. سرکار عباس کعبہ کی چھت پہ آ کے خطبہ دے رہے. سرکار عباس نے اب جو خطبہ دیا ہے نا، مجھ کمیل حیدر علی کی ہزاروں زندگیاں ہوتی اور سرکار عباس کے خطبے پہ قربان کر دیتا. سرکار عباس ان ظاہری حاجیوں کی طرف دیکھ کے، جو ظاہری طور پہ تو حاجی تھے لیکن اندر سے حیوان تھے، عباس ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جاہلو یہ بات یاد رکھنا، میں عباس علل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے، ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا. میں آج یہاں پہ پڑھنے نہیں لگا، میں آج آپ کو منظر دکھانے لگا. انکل قمر جی پورے 2 دنوں میں پورے عشرے کی داد سمیٹ لی آپ کے بیٹے. اب داد کے لالچ میں نہیں، صرف دعا کے لالچ میں کروں. یہ ایک دفعہ دعا کر دیں کہ مالک میرے استاد محترم جناب حیدر علی صاحب کے درجات بلند فرمائے. یقیناً ایسا کلام صدیوں بعد آتا ہے. اور انہوں نے کہا ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا. ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا، اپنی اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا. اپنی اوصاف ہم نے کیے منتقل اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا، اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا. سرکار عباس فرماتے ہیں وہ تو قادر ہے، سرکار عباس فرماتے ہیں وہ خالق کائنات، وہ تو قادر ہے. اور اس کا جب دل کیا وہ پورا مجمع اٹھ کے بولے، داد چھوڑی آپ کے بیٹے، آپ کے نوکر، آپ کے بھائی کی بات پڑی. انہوں نے کہا وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا ہمیں خود کر دیا، خود کو ہم کر دیا. بابا جی عزت حسین کی قسم داد کے لالچ میں نہیں پڑا. یہاں سے اپنے اندر کے ذاکر ہیں جو ہمارے بابا جان جناب سید مولا ان بچوں کی زندگی دراز فرمائے. جناب حیدر علی صاحب کہا کرتے تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو بزرگ
آپ کو داد اور دعا دے رہا ہو نا اس کا دل خوش ہو رہا ہو، اور شاید جب پڑھ رہا ہوتا نا اس کو داد اور دعا نہ ملے تو اس غریب کی موت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ داد بھی ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے۔ چلے سنیں، ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم نظم کر دیا، اپنی اوصاف ہم نے کیے منتقل، اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا، اور ہمیں خود صحیح، چوتھا مصرع میرے قد سے بڑا، اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا۔ وہ تو قادر ہے، وہ تو قادر ہے، اور اس کا جب دل کیا ہمیں خود کر دیا، خود کو ہم کر دیا۔ حسین فرماتے ہیں کعبے کی چھت پہ حضرت عباس کھڑے تھے، حضرت عباس حضرت امام حسین کی فضیلت بتا رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا۔ کل ایمان نعرہ حیدری، مال نعرہ حیدری، خوشنو دیے امام زمانہ بلند صلوات۔ یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا، جس نے پتھر کے گھر کو۔ اب جو علمی باتیں سن سکتے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا منبر۔ اگر میری بات ایسے کرتا تو بات آدھا میں سمجھتا آدھا نہ سمجھتا۔ اب سمجھا کے کرنا چاہتا ہوں کہ صحت جوائے بزرگوں بڑا پتر بڑھتے نوکر بڑھتے عرض بھی کرے نا۔ یہ جو منبر ہے نا جی، یہ منبر اگر یہاں پہ کوئی ذاکر آ کے پڑھے نا تو اس کا اس پہ شرعی حق ہے، اس منبر پہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کا قانوناً حق ہم ذاکروں پہ نہیں، قانوناً حق اس کا اس پہ جو اس منبر کا مالک ہے۔ ہم ذاکر ہیں، ہم اس پہ آ کے پڑھیں، ہمارا شرعی حق ہے کیونکہ ہم حسین کے ذاکر ہیں۔ یہ منبر بنی ذاکروں کے لیے، اور جو اس کا مالک ہے اس کا قانوناً حق ہے۔ اب سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں جاہلو، ظاہری طور پہ حاجی ہو لیکن اندر سے حیوانو، سننا میں عباس کہہ رہا ہوں اسے حج کرنے کی تو ضرورت نہیں، اسے حج کرنے کی تو ضرورت نہیں جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے، ورنہ شبیر تو وہ ہے کہ جو ہم کو اس کا شرعاً قانوناً بھی حقدار ہے۔ ورنہ شبیر تو وہ ہے جو ہم کو اس کا شرعاً قانوناً بھی حقدار ہے۔ اس کا شرعاً عزت حسین کی قسم چاہتا ہوں کہ یہ نظمیں کراچی میں پڑھی جاتی ہیں۔ میں آج شور کوٹ کو، اپنے شادے والے کو، اپنے گھر کو، یہ سارے میرے بزرگ ہیں اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ عزت حسین کی قسم مولا حسین نے عزت دی ہے۔ آج جنگ کو کراچی بنا کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شور کوٹ سادے والا کے مرکزی اجتماع کے سامنے حیدر علی کا بیٹا کمیل حیدر علی اعلان کر کے کہتا کیا حضرت عباس کعبے کی چھت پہ تھے، میرے مولا عباس مسکرا کے فرماتا جاہلو میرا شبیر تو افلاک کے نور کو، میرا شبیر تو افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا۔ میرا شبیر تو افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا، میرا شبیر تو افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا۔ میرا شبیر تو افلاک کے نور کو، بھیا مسکرا دیجیے گا، میرا شبیر تو افلاک کے نور کو، میرا شبیر تو افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو شہر جنت کا در کھول کر اپنی چوکھٹ کے زینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو شہر جنت کا در کھول کر اپنی چوکھٹ کے۔ اب جس بندے کو عقیدے کی کمی ہونا وہ اپنا ذرا شوگر لیول کسی اچھے جم کے ڈاکٹر سے چیک کروائے، کیونکہ بھائی ہمیں تو پڑھنے نہیں آتا ہے۔ چاہے تو شہر جنت کا در کھول کر، چاہے تو شہر جنت کا در کھول کر اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا۔ عباس فرماتے سننا
لازم نہ تھا، اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا۔ اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں۔ اب جب حضرت عباس نے کہا وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا، اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا۔ عباس فرماتے ہیں یہ تو اس کا، اب جس بندے نے 2 دن کمیل حیدر کو سنا ہے نا، اس کو پتہ ہے کمیل حیدر نے ایسی پڑھی، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا۔ کون؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کعبے میں اللہ کے حج کی خاطر گئے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا۔ اسے درخواست دی تھی، اسے درخواست دی تھی جو توحید نے۔ عزت حسین کی قسم میں بالکل نیا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں، اور موضوع مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا ہے، بالکل بھائی جان توجہ کیجیے گا۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، اسے درخواست دی تھی جو توحید نے، اپنے قدموں کی آہٹ سے بیت اللہ کو آ کے اعزاز بخشا ہے شبیر نے۔ اپنے قدموں کی آہٹ سے بیت اللہ کو آ کے اعزاز بخشا ہے شبیر نے، آ کے اعزاز بخشا ہے شبیر نے، آ کے اعزاز۔ اب حضرت عباس ان جاہلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرا مولا عباس مسکرا کے فرماتے ہوئے، جاہلو تم نے سوچا کیا ہے؟ تم نے حسین علیہ السلام کے احرام فرمائے، حسین علیہ السلام کو واپس بھیجا ہے۔ آؤ مجھ سے سنو، میں عباس اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کیا جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں؟ ان سے بڑے مصرے نہیں ہوتے۔ عباس فرماتے ہیں جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں، گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں، گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری، کون؟ اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری، اور امامت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری اور امامت ہے، بالکل سکون سے ایک مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، اور امامت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں اس کی اطلاع میں ہے اس کی ساری رضا، اس کی، عباس کہتے ہیں یہ جو حسین ہے نا، اس کی اطلاع میں اس کی ہے ساری رضا، اس کی اطلاع میں اس کی ہے ساری رضا، یوں مشیت ہے شبیر کے ہاتھ میں، یوں مشیت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ یہ سارا کچھ شبیر کے ہاتھ میں آ گیا۔ عباس مسکرا کے، سرکار عباس خطبہ دیے جا رہے تھے، پھر ہوا کیا؟ سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، بالکل اپنے سرور کے لیے پڑھا ہوں، کسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھ نہیں رہا۔ سرکار عباس بھیا مسکرا کے فرماتے ہیں وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا، وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا، ورنہ تم سب ہو چڑیوں کا ایک گھونسلہ اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا۔ عباس فرماتے پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا، ورنہ تم سب تو چڑیوں کا ایک گھونسلہ اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا، میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا۔ سرکار عباس جلال میں ہے۔ عباس فرماتے ہیں غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے۔ جس کو سمجھ آئے وہ بولے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تلوار سے، بھائی زیگم، ہم تلوار سے حسین علیہ السلام کے سجدے کی شدت کی راہ روک لیں گے۔ سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے۔ کون سا درد ہے دو جہاں
قضا روک لے. عباس فرماتے ہیں بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ بھی ہوں, بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ بھی ہوں اور شبیر کو یہ سپاہ روک لے. عباس فرماتے ہیں بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور شبیر کو یہ سپاہ روک لے. آخری دو مصرے یہیں پہ مصائب کے دو جملے پڑھتے ہیں اور اور شبیر کو یہ سپاہ روک لے. عباس فرماتے ہیں جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے. عباس کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا, میرا یہ قصور ہے. ذرا بولیے گا, جس کو سمجھ آئے وہ تو بولے نا, جس کو نہ آئے اس سے تو میرا معاملہ نہیں. چاچا مسکراؤ کہ میں تمہیں سلام کرنے لگا. عباس فرماتے ہیں جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے. جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے, جس کی تلوار سر اٹھانا یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں حق بنے تو حق رکھنا نہیں, نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں. بیگم بھائی مولا عباس فرماتے ہیں جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ بس. دیر یہ ہے کہ شبیر اشارہ کرے. دیر یہ ہے کہ شبیر اشارہ کرے. سارا دوبارہ پڑھیں. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ہر کی انتہا روک لے, شدت ضرب کی انتہا روک لے. توجہ میری طرف, کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا شاعر کو دال نہ ملے تو وہ مسکین مر جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں غیر ممکن, چلو آپ کی واہ واہ اور دعا سے کوئی 2-4 سال میری زندگی بڑھ جائے گی تو آپ کو دعائی کروں گا اور میں نے کیا کرنا ہے. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے. کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے. اس کی سانسوں میں چلتی ہے جتنی حرارت اس کو ممکن نہیں کہ قضا روک لے. بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور شبیر کو یہ سپاہ. ایسے مشکل موضوعات بڑی مشکل سے پڑھ جاتے ہیں. بھلا شبیر کو یہ سپاہ روک لے جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ بس. دیر یہ ہے کہ شبیر اشارہ کرے. پھر طواف حرم ہوگا لاشوں کے پاس. دیر یہ ہے کہ شبیر اشارہ کرے. کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا ہے. علی کی زدار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مسائل نہ پڑا جائے. ایک دبھائی کرنا, ایک ماتم کرنا, بالکل عزت حسین کی قسم. دنیا کہتی ہے چاچو قمر شیعہ روتے کیوں, بالکل اپنے پرسے کے لیے پڑھنا, کوئی ہائے کرے نہ کرے مجھے سے کوئی بات نہیں. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں, میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. دنیا نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو کفن نہ دیا, محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو چادر نہ دی. ایک دفعہ ہائے کرتے مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے. دنیا نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو کفن نہ دیا, دنیا نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو چادر نہ دی. آج میں حسین علیہ السلام کی 7 سال کی ضعیف بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. تاریخ آپ کو بتاتا ہوں, ویسے تو سارے بزرگان ہیں جن کو تاریخ پتہ ہے. تمہید کے 2 جملے اور ایک مصائب کا جملہ پڑھتا ہوں. چلے یہیں پہ مجھے ایک شعر یاد آ گئی جناب حسین اکبر صاحب کا. انہوں نے ایک شعر پڑھے اور اس شعر پہ مولا میری زندگی لے لے, یہ شعر میں نہ پڑھتا. انہوں نے لکھا ایک دفعہ ماتم کرنا, بالکل اپنے پرسے کے لیے پڑھنا. انہوں نے لکھا قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان
نکلی قضا کی آخری ہچکی بڑی نام مہربان کی ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان کی عزت حسین کی قسم حسین بادشاہ کے 4 حرم ہیں 4 بیویاں حسین علیہ السلام کے پہلے حرم کا نام بی بی شہربانو جس میں سے حسین علیہ السلام کی 2 اولادیں جناب سید سجاد جناب بی بی فاطمہ کبریٰ حسین بادشاہ کے دوسرے حرم کا نام بی بی لیلا جس میں سے حسین علیہ السلام کی 1 اولاد شہزادہ حضرت علی اکبر حسین بادشاہ کے تیسرے حرم کا نام بی بی رباب جس میں سے حسین علیہ السلام کی 2 اولادیں ایک کا نام علی اصغر ایک کا نام سکینہ حسین بادشاہ کے چوتھے حرم کا نام بی بی ام بلدان جس میں سے حسین علیہ السلام کی 1 اولاد جس کا نام جناب فاطمہ صغرا شاید میں تجھے سمجھا ہی نہیں سکا صغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی ایک دفعہ ہائے کر لیں چاچو کمر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ذاکر سخت پڑھتے ہیں عزت حسین کی قسم مصائب ہے ہی سختی کا نام آپ کتابیں پڑھتے میں نے آپ کی لائبریری دیکھی ہے اگر اس جملے پہ میں مر جاؤں اگر مصائب سخت نہ ہوتا تو میرا 12واں امام 1200 سالوں سے پردے میں بیٹھ کے خون نہ رو رہا ہوتا میرا 12واں امام 1200 سال سے پردے میں بیٹھ کے خون نہ رو رہا عزت حسین کی قسم چاچو کمر اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی صغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی صغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا حسین علیہ السلام نے دونوں بہن بھائیوں کو بہن بھائی کی نعمت سے نوازا حسین علیہ السلام نے کہا صغرا اور اکبر آج سے میں حسین اعلان کر کے کہتا ہوں تم دونوں سگے بہن بھائیوں ہو تم دونوں سگے بہن بھائی اب عزت حسین کی قسم نہیں میں مجھے ایک جملہ یاد آ گیا جتنا پیار حسین علیہ السلام کو سکینہ سے تھا اتنا پیار اکبر کو صغرا سے تھا بالکل موضوع چھوڑنے لگو میرے بھائی آ گئے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ تھا سنا صغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی حسین علیہ السلام نے دونوں کو سگے بہن بھائیوں کی چاچو کمر نعمت سے نوازا بالکل سادات کا قافلہ تیار ہوا جناب صغرا جلدی سے جا کے مہمان پہ تشریف فرماؤ حسین علیہ السلام نے کہا عباس قافلہ چلایا جائے عزت حسین کی قسم عباس رو کے کہتے مولا محمد میں وہ بی بی سوار ہے جس کو میں اتار نہیں سکتا مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں وہ امیر کی بیٹی ہے محمد میں وہ بی بی سوار ہے جس کو میں اتار نہیں سکتا حسین بالکل عباس بے بس ہوئے حسین نے کہا اکبر جا بہن کو اتار اکبر آخری مصرع آخری جملہ یہیں پہ سلام کرنے لگو اکبر جا بہن کو اتار عزت حسین کی قسم اکبر محمد کے قریب آئے اکبر